السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے. معذرت، میں کل کا دن جو ہے ویلاگ نہیں کر سکا. آج صبح بھی جو ہے وہ ویلاگ نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی. میں عام طور پہ چھوٹی موٹی کھانسی وغیرہ ہو تو اس کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اس مرتبہ سچویشن اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، بات ہی نہیں کی جا رہی تھی، تو جس کی وجہ سے یہ چھٹی آ گئی. لیکن تھینک گاڈ آئی گاٹ اے ویری گڈ ٹیم جنہوں نے پیچھے سے بیک اپ دیا اور پھر بھی ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا. تو بہرحال اب واپسی ہو گئی ہے، اللہ کرے. اب سلسلہ ابھی بھی 100% فٹنس نہیں ہے، لیکن کوشش ہوگی کہ اب یہ سلسلہ ٹوٹے نہ. انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی. کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر، ان سب کو کور کریں گے. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ایسی کی تیسی جناب ایک نئی دھمکی آئی ہے، نئی وارننگ کہہ لیجیے اسے. وہ آئی ہے. یہ کہاں سے آئی ہے اس کے بارے میں ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جناب فراڈ ہو گیا ہے، دھوکہ ہو گیا ان کے ساتھ، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور انجینئر علی مرزا کے لیے جو ہے ایک خوشخبری آئی ہے، اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے البتہ ڈی آئی خان سے خبر شامل کریں گے، جہاں پہ ڈی آئی خان میں پولیس موبائل پر بم حملے کے نتیجے میں 3 اہلکار شہید ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ پنیالہ میں پولیس موبائل کے اوپر یہ بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں 3 پولیس اہلکار شہید، جن میں اے ایس آئی گل عالم، کانسٹیبل رفیق اور ڈرائیور سخی جان شامل ہیں، جبکہ دھماکے میں کانسٹیبل آزاد شاہ جو ہے وہ محفوظ رہے. اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی ٹیمیں اور پولیس کی جانب سے شہداء کی لاشوں کو اسپتال منتقل کیا گیا اور جائے وقوع سے شواہد بھی جو ہے وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ کے انٹرویوز دینے کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. پہلے نورین خان نیازی صاحبہ انہوں نے انٹرویو دیے تھے انڈین چینلز کو، تو اب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ یالدہ حاکم ان کو انٹرویو دیا ہے اسکائی نیوز کے اوپر. اور اس میں وہ کہتی ہیں کہ جی میری بہن نے بتایا ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، وہ روز ورزش کرتے ہیں، لیکن وہ بہت غصے میں تھے، انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور وہ پچھلے 7 ہفتوں سے قید تنہائی میں ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر اب اپنے عہدے پر ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کا نوٹیفکیشن روک لیا گیا ہے. عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ فیلڈ مارشل کروا رہے ہیں، وہ ایک چھوٹا آدمی ہے. جب عمران خان کو 2023 میں گرفتار کیا گیا تو انہیں ملک چھوڑنے کی پیشکش کی گئی. عمران خان نے کہا کہ میں ملک کیوں چھوڑوں. اچھا، علیمہ خان صاحبہ یہ اب ظاہری بات ہے، دیکھیں آپ جا رہی ہیں نا، وہ اسکائی نیوز کے اوپر جا رہی ہیں. میں نے جو پہلے اعتراض کیا تھا وہ یہی تھا کہ بھائی آپ 100 دفعہ جس مرضی کو انٹرویو دیں، اسکائی نیوز کو دیں، بی بی سی کو دیں، سی این این کو دیں، فاکس نیوز کو دیں، جس کو مرضی دیں، جو مرضی کہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. میں آئی اسٹل بلیو آپ کو بہتر پتہ ہے آپ نے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا، آپ سب سے بہتر اس کی مالک ہیں. لیکن انٹرویوز یہاں پہ دیجیے. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے جو انٹرویو دیا تو وہیں پہ ان کی ایک کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت چل رہی ہے، مختلف واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھی چل رہی ہے. اس سے پہلے نورین خان نیازی صاحبہ جو انہوں نے اتنے انٹرویوز دیے تھے، ان کی بھی ایک اے آئی جنریٹڈ جو ہے وہ فیک ویڈیو چلنا شروع ہوئی، اور جس میں وہ کہہ رہی ہے، مطلب الیجڈلی اس کے اندر وہ یہ بات کہہ رہی ہیں، وہ نہیں کہہ رہی ہیں، وہ اے آئی ماڈل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپریشن سندور 2 کی ضرورت ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو تب تک ایسا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہو سکتی. وہ سب فیک ہے، وہ سارا فیک تھا. نورین خان نیازی صاحبہ کا بھی اس کو کسی نے اے آئی سے جو ہے وہ جنریٹ کر کے چلایا ہوا تھا. اب یہیں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا بھی اس وقت ایک کلپ جو ہے وہ چل رہا ہے. ہو سکتا ہے پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، میں تو اوبیسلی میں اس کو چلاؤں گا تو نہیں، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ اس میں یہ بھی فیک ہے. علیمہ خان صاحبہ کا یہ کلپ بھی جو ہے وہ فیک ہے. اب اس میں وہ کیا کہتی ہوئی سنائی دے رہی ہیں، مطلب جو اس کو فیک موف کیا ہوا ہے، وہ کہتی ہیں جی عاصم منیر ایک نہایت شدت پسند اور اسلامسٹ اور اسلامی قدامت پسند ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ جنگ کے خواہش مند ہیں. ان کی اسلامی شدت پسندی اور قدامت پسندی انہیں ان لوگوں کے خلاف لڑنے پر مجبور کرتی ہے جو اسلام پر یقین نہیں رکھتے. اپنے بھائی عمران خان کو خالص لبرل قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا جب بھی عمران خان اقتدار میں آتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ ہمیشہ بھارت سے حتیٰ کہ بی جے پی سے بھی دوستی کی کوشش کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی ایسا شدت پسند اسلامسٹ جیسے کہ عاصم منیر ہو تو آپ دیکھیں گے کہ بھارت کے ساتھ جنگ ہوگی، اور صرف بھارت ہی نہیں بلکہ بھارت کے اتحادی بھی متاثر ہوں گے. عمران خان کو اثاثہ قرار دیتے ہوئے علیمہ نے مغرب سے اپیل کی کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پورا انٹرویو جو تھا وہ تقریباً 45 منٹ کا شو تھا. اس میں علیمہ خان صاحبہ نے وہ یالدہ حاکم سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی، لیکن اس کو اے آئی سے جو ہے وہ فیک جنریٹ کیا گیا. اور صرف یہ نہیں بلکہ این ڈی ٹی وی اور انڈیا ٹوڈے جیسے ویب سائٹس جو ہیں یا نیوز آؤٹ لیٹس جو ہیں انہوں نے یہ خبر بھی چھاپ دی اس کلپ کی بنیاد کے اوپر. تو میں اب آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہو. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو نا یہ نام بہت بڑے بڑے لگتے ہیں، این ڈی ٹی وی تو انڈیا ٹوڈے تو پتہ نہیں کیا چیزیں.
یہ اندر سے یہ حال ہے ان کا. مطلب جیسے کہتے ہیں نا لونڈے لپاڑے بھرتے کیے ہیں انہوں نے, جن کو کوئی جرنلزم کا نہیں پتا, نہ انہوں نے فیکٹ چیک کرنا ہے, جڑا کلپ اگے آیا تھا چھاپتا. بس ان لوگوں کو, ایسی آئٹمس کو میں لونڈا لپاڑا کہتا ہوں. تو علیمہ خان صاحبہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوئی, نہ انہوں نے کی ہوئی ایسی کوئی بات, نہ نورین خان نیازی صاحبہ نے کی ہوئی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے, مجھے ایک آئرنی اس چیز کے اندر نظر آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہمیشہ یہ الزام لگتا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے آئے ہیں. اس میں فیک ویڈیوز, فیک تصویریں, ان کا استعمال جو ہے وہ بار بار کیا جاتا رہا ہے. ہم نے پچھلے سال 1.5-2 سال کے اندر دیکھا ہے, مطلب چاہے وہ مریم نواز ہوں, آرمی چیف عاصم منیر ہوں, مطلب یوں نیم ہے, جن کے ساتھ بھی پھڈا ہے نا, اس کی کوئی نہ کوئی فیک تصویر, فیک ویڈیو جو ہے ان کے فالوورز کی جانب سے جو ہے جنریٹ کی جاتی ہے. اب آپ صرف یہ اندازہ کیجئے کہ عمران خان صاحب کی اپنی بہن بھی جو ہیں وہ اسی چیز کا شکار ہو گئی, اور ان کو بھی یہ فیس کرنا پڑا, اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو ہے اس وقت ان کو اس نام سے یا اس کوٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے, جو کہ فیک ہے. سو برائے مہربانی اگر آپ کو واٹس ایپ کے اندر کوئی انکل اگر بھیج دیں کہ دیکھیں علیمہ خان نے کیا کہا, تو وہ فیک ہے. ایسی یہ جو ساری بات بھی میں نے آپ کے سامنے کی تھی, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ یالدہ حاکم جو ہے اس نے خود یہ ٹویٹ بھی کیا کہ جناب ایک ڈیپ فیک جو ہے میرے انٹرویو کی بنائی گئی ہے, وہ بالکل غلط ہے, اس کے اندر کوئی ایسی اس قسم کی بات نہیں ہے جو سرکولیٹ کروائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ نورین خان نیازی جو ان کی بہن ہے, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے بطور فیملی اگلا لاہ عمل متعین کر دیا ہے. چونکہ عمران خان اس وقت تکلیف میں ہے, اس لیے ہر منگل کو ہم اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھیں گے اور وہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک 6 فیملی ممبرز اور 6 وکلاء کی ملاقات کی اجازت نہ دی جائے. علاوہ ازیں ہر جمعرات کو پارٹی کا اجلاس بھی منعقد کیا جائے گا. اب کل کی یہ جو ملاقات ہو گئی تھی, جو عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, تقریباً 20 منٹ کی ملاقات تھی. اس کے اندر انٹرسٹنگ بات اس مرتبہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو چیف منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے سہیل آفریدی صاحب, وہ اس وقت نہیں آئے ہوئے تھے, وہ نہیں آئے. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ بیسکلی یہ کوئی معاملات جو ہیں وہ آپس میں ڈیل کے نتیجے کے تحت جو ہیں وہ ہوئے ہیں, کہ جس کے تحت جو ہے وہ ہر دفعہ لسٹ کے اندر جو ہے وہ ان کا نام اوپر سب سے پہلے ہوتا تھا, اور وہ آ جاتے تھے ملاقات کے لیے, اور ان کی ملاقات نہیں ہوتی تھی تو باقیوں کی ملاقات نہیں ہوتی تھی. تو اس مرتبہ یہ تبدیلی آئی کہ عظمیٰ خان صاحبہ کی جو ہے وہ ملاقات ہوگی, لیکن سہیل آفریدی صاحب اس مرتبہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. یہ کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے انہوں نے ایکچولی یہ کردار ادا کیا تھا ان معاملات کو سیٹ کرنے کے لیے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا, میرا اپنا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. آپ کی ملاقات اگر ڈیو ہے, آپ کی بنتی ہے, تو آپ کی ملاقات کروانی چاہیے. ان کے عمران خان صاحب کا حق ہے کہ ان کی بہنوں سے ان کی ملاقات کروائی جائے. اب آ جائیں ذرا ایسی کی تیسی کے اوپر. تو جناب فیصل واڈا صاحب نے بیسکلی یہ ٹویٹ کیا. فیصل واڈا صاحب جب کوئی بات کرتے ہیں تو پاکستانی میڈیا کے اندر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بیسکلی یہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے. اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہے. فیصل واڈا صاحب کی ٹویٹ کو یا ان کے دیے گئے بیان کو جو ہے وہ عام طور پہ اسی تناظر میں لیا جاتا ہے, ایون دو آبویسلی وہ کوئی آفیشلی ڈیزگنیٹڈ کوئی اسپوکس پرسن تو ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ کے, لیکن ایک عام تاثر جو ہے وہ یہی پایا جاتا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جی, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. اب اس کو ذرا ڈیکوڈ کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے اس ٹویٹ کو. کہتے ہیں جی ایسی کی تیسی, ذہنی مریض آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے سن لیں, آئین اور قانون کے مطابق فیملی کو ملاقات کی اجازت حال احوال کے لیے وکیل کو کیس سے متعلق ملنے کی اجازت ہے. یعنی کہ آپ بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فیملی کو بالکل ملنے کی اجازت ہے, آپ ویسے حال چال وغیرہ پوچھیں, ان کی صحت کیسی ہے, ساری یہ چیزیں ڈسکس کریں. وکیل جو ہے وہ کیس کے حوالے سے مل سکتا ہے. فیملی کی ملاقاتیں بھی سیاسی پیغام پر مشتمل ہو رہی ہیں کہ جی یہ فیملی بھی جو اگر ملاقات کرتی ہے اور باہر آ کے اس کے بعد سیاسی بیان بازی کرتی ہے تو یہ کیا اس لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اب سے وہ بھی بند کر دی جائیں گی. یعنی کہ فیصل واڈا صاحب ایک قسم کا یہ میسج دے رہے ہیں کہ اب اگر کسی نے اندر سے ملاقات کر کے باہر آ کے جو ہے کوئی سیاسی بیان بازی کی, عمران خان صاحب کا کوئی سیاسی بیان جو ہے میڈیا کو آ کے کوٹ کیا, تو پھر یہ ملاقات کا سلسلہ بھی بند کر دیا جائے گا. وکلا نے کیس کے علاوہ کوئی سیاسی پیغام دیا تو وہ بھی بند کر دی جائیں گی. یہ بھی بالکل فیملی کے لیے ہی وہ بات کر رہے ہیں. جیتی ہوئی افواج اور اس کے سپہ سالار کے بارے میں مزید بکواس برداشت نہیں کی جائے گی, بلکہ بکواس کرنے والوں کی زبان سے جوتے کے سول بنا دی جائیں گی. بڑا ہی سخت قسم کا بیان تھا کہ جناب اگر کسی نے کوئی اب اس قسم کی بات کی تو زبان جو ہے اس کو جوتے کا وہ کیا کہتے ہیں اسے پتاوا, سول بنا دیا جائے گا. یہ ذہن کی گندگی ہے کہ بلا جواز اور بلا وجہ اپنے ملک کو عدم استحکام اور اپنی فوج کو بدنام کرنے کی جو سازش ہے اس کو سختی سے روکا جائے گا. اصولاً پیار کے بدلے ڈبل پیار, عزت کے مطابق ڈبل عزت, بدماشی کا جواب ڈبل بدماشی سے. اشتعال کرنے والی پارٹی اس دوراہے پر لے آئی ہے کہ واپسی اب مشکل ہے. اب کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے انچ برابر کوئی مزید ہڑا بڑی کی تو بچی کچھ سیاست رہ گئی ہے, وہ بھی گورنر رات سے ختم کر دی جائے گی.
9 مئی کے دہشت گرد جو کے پی میں چھپے ہوئے ہیں ان سمیت سب اپنی خیر منائیں. اب یہ 9 مئی کے اندر بیسکلی بہت سے لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت جو ہے وہ کے پی کے اندر پناہ لی ہوئی ہے. آگے لکھتے ہیں جی کہ نوٹیفیکیشن کرنے والوں کو کہا تھا کہ جلد آ رہا ہے, اب اس کو رول کر کے حلق سے نکالنے کی تیاری کر لیں. سو نوٹیفیکیشن جو ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ ابھی تک نہیں آیا ہے, تو وہ نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ اب جلد آنے والا ہے. یہ فیصل واڈا صاحب یہ اناؤنس کر رہے ہیں. میں دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں اکثر اوقات جو گفتگو کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, وہ آنے والے دنوں کی اور ہفتے کی پیشگوئی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے. تو فیصل واڈا صاحب کا بیان اسی تناظر میں لیا جائے. اس کے علاوہ اسلام آباد میں اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں نے جناب پریس کانفرنس کی. اس میں اسد کیسر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جی پاک فوج ہماری فوج ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آئین میں جس کا جو کردار ہے وہ وہاں تک رہے. اب اس میں ایک چیز کا ایڈ کرتے ہیں, اب ہم چاہتے ہیں کہ آئین میں جس کا جو کردار ہے وہ وہاں تک رہے. آپ یہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. پہلے آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب آن دا ریکارڈ ہے جو وہ کہتے تھے کہ جناب ہم نے ووٹ پورے کرنے ہوتے تھے تو ہم لوگ ایجنسیوں سے کہتے تھے کہ ہمیں بندے پورے کر کے دیں. یہ آن ریکارڈ ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ویسے تو پورے پاکستان کو پتہ تھا اس بات کا, لیکن عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں آن دا ریکارڈ یہ کہا ہوا ہے کہ ہم لوگ تو یہ ایجنسیوں کا یہ کام ہوتا تھا. سو اس لیے اسد کیسر صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ اس میں ایڈ کر دیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ آئین میں جس کا جو کردار ہے وہ وہاں تک رہے. اپوزیشن میں آ کے ہی بیسکلی جمہوریت یاد آتی ہے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا, آج کی حکومت کو بھی نہیں آ رہی نا, آج کی حکومت کو بھی جمہوریت اس وقت یاد نہیں آ رہی. جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو ساری جمہوریت یاد آ جاتی ہے, ووٹ کو عزت دو یاد آ جاتا ہے, سارے ہیومن رائٹس سویلین رائٹس سب یاد آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا کا NFC میں جو شیئر ہے وہ دیا جائے. سرتاج عزیز کمیٹی نے جو 1000 ارب روپے دینے کا کہا وہ دیے جائیں. افغان جنگ کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی معیشت کو نقصان پہنچا, ہمارے کلچر اور روایات کو نقصان پہنچا, ہماری سرمایہ کاری کی شرح اور صنعت جنگ کی وجہ سے ختم ہوئی. وار آن ٹیرر کے بعد خود کچھ دھماکے اور ڈرون حملے ہوئے. ماضی میں دیکھا بھتے کی کالز آتی تھیں تو کون سرمایہ کاری کرتا ہے. ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. ہمارے پاس پوری دنیا کے ساتھ تجارت کے مواقع ہونا چاہیے. امن کی جہاں بھی ضرورت ہو پاکستان کردار ادا کرے, پاکستان کسی تنازع میں کردار ادا نہ کرے. فواد چودھری صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹکس پہ. کہتے ہیں جی سمجھ سے باہر ہے کہ سلمان اکرم راجہ, علامہ ناصر اور محترم اچکزئی صاحب نے ایسا کیا کیا ہے جو تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ نہیں کر سکتے, ممبران پارلیمنٹ نہیں کر سکتے. عمران خان کو بتانے والے کیا بتا رہے ہیں کہ ممبران اسمبلی اتنے بڑے ولن کیوں ہیں اور سلمان اکرم راجہ اینڈ کمپنی نے بڑے ہیرو کیوں ہیں. کوئی وجہ. اس طرح پارٹی کو مکمل تباہ نہ کریں. تحریک انصاف اس ملک کا اثاثہ ہے اور عمران خان کو اپنی چھوٹی گروپ بندیوں میں استعمال کر کے چھوٹا کرنے کی کوششیں ناقابل معافی ہیں. چھوٹے لوگوں کو بڑے عہدے دینے کا نقصان ہوتا ہے اور عمران خان کو اس کا شدید نقصان پہنچ رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو پاکستان کی جناب پارلیمانی تاریخ ہے اس کے اندر ایک انوکھا واقعہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ پہلی بار پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہو رہا ہے اس میں ایوانوں کے اپوزیشن لیڈرز ہی موجود نہیں ہیں. نہ قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر تعینات کیا گیا ہے, نہ سینٹ کا. یوسف رضا گیلانی صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق اب تک اپوزیشن لیڈرز کا تقرر نہیں کر سکے ہیں. اجلاس میں روایتی سیاسی کشمکش کے سائے میں یہ اجلاس جاری ہے. اجلاس کے دوران پارلیمنٹ نے 7 بل منظور کیے ہیں اور ان میں وہ سیل بھی شامل تھے جو سابق صدر عارف الوی نے اعتراضات کے ساتھ واپس بھیجے تھے. بھرتیوں سے متعلق بل بھی دوبارہ منظور کر لیا گیا ہے جس کے نتیجے میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھرتیوں اور ترقیوں میں مزید اختیارات دے دیے گئے ہیں. انصار عباسی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں جی وفاقی حکومت نے سویلین اور ملٹری قیادت کے درمیان تعلقات میں دراڑ آنے کی قیاس سرائیوں کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے دعوے بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں. سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اور کابینہ میں قریبی مشیر ڈاکٹر توقیر شاہ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا اور کچھ سیاسی حلقوں میں زیر گردش ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں کہ حکومت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے. انہوں نے واضح طور پر ایسی باتوں کو مسترد کیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف ڈیفنس فورس کے نوٹیفکیشن میں اختلافات کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان تعلقات میں کوئی دراڑ نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں جانب ورکنگ ریلیشن شپ پرسکون اور مکمل طور پر ہم آہنگ ہے. ڈاکٹر توقیر شاہ نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بڑا احترام کرتے ہیں اور متعدد مواقع پر پیشہ ورانہ رویے, عزم اور قوم کی خدمت کے لیے وہ ان کی تعریف بھی کر چکے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا جس سے ان کی ادارہ جاتی ڈھانچے اور فوجی قیادت کے مسلسل حمایت اور عزم کا اعادہ ہوتا ہے. کشیدہ تعلقات کے حوالے سے جاری تمام افواہوں اور نوٹیفکیشن میں ہونے والی تاخیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ محض شرارت ہے اور افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ قیاس سرائیوں پر مبنی بیانیے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ صرف کنفیوژن پھیلے, وہ بھی اس وقت جب استحکام اور اتحاد کی ضرورت ہو.
انہوں نے زور دے کر کہا کہ منتخب حکومت اور فوجی قیادت کے درمیان غیر معمولی طور پر ہم آہنگ تعلق موجود ہے. قومی ترجیحات اور مقاصد کے حصول کے لیے دونوں میں مکمل طور پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے اور اس کے برعکس کوئی بھی بات بے بنیاد نہیں. میرا اس کے اندر سمپل ایک اسٹریٹ فارورڈ پوائنٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک آفیشیل اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجیے. خواجہ آصف صاحب منسٹر فار وہ ڈیفینس ہیں, ان سے کہیں کہ وہ اس کے اوپر جو ہے ایک اپنا آفیشیل ورژن دیں تاکہ یہ بحث مباحثہ جو ہے یہ بلا وجہ ویلاگس کا سلسلہ بن رہا ہے, ہر قسم کی افواہیں پھیل رہی ہیں, یہ سلسلہ بند ہو. ابھی اتنے ہفتے مثال کے طور پہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ منجن نہیں بیچا, یہ عمران خان کو کچھ ہو گیا ہے, عمران خان بیمار ہو گئے, عمران خان کو شفٹ کر دیا گیا ہے, عمران خان وہاں پہ ہے ہی نہیں, عمران خان کو شفٹ, یہ ساری جھوٹ کی فیکٹریاں جو ہیں یہ چلتی رہی ہیں اسی طرح. ایک نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی یہ بھی ایک مارکیٹ کے اندر تھیوری آئی, یہ چیک کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ اگر کچھ کر دیا جائے تو کی ہوئے گا, یہ چاہیے اس وجہ سے ملاقاتیں نہیں کروا رہے. میں نے اسی وقت یہ کہا تھا بھائی آپ ان کی ایک دفعہ ملاقات کروائیں, ختم کرائیں ساری چیزوں کو. ادھر انڈیا کے اندر چنگا رولا ڈالا ہوا تھا انہوں نے, ان کے جیسے انڈیا کا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ جی عمران خان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی. ان کا اپنے کوئی ملک سے لینا دینا تھا ہی نہیں کسی چیز کے ساتھ, اور ہمارے اپنے مسئلہ ہے, بالکل ٹھیک ہے ہونی چاہیے ملاقات, لیکن انڈیا کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا تھا. وہ ہوگی ملاقات 20 منٹ کے, اس کے بعد ختم. اب مجال ہے ان میں سے کوئی آ کے معافی مانگے, مجال ہے کہ کوئی آ کے کہے گا ہاں جی ساڈا بیڑا گرک ہو جائے اسی جھوٹ بولے ایسی, کوئی بھی نہیں کہے گا آ کے. یہ سارے کے سارے اسی طرح بے شرموں کی طرح کھڑے رہیں گے, اپنے ویلاگس کرتے رہیں گے اسی طرح, کوئی کچھ نہیں کہے گا. خیر اینی وے, تو اس لیے یہ نوٹیفیکیشن کے اوپر بھی اب فیصل واڈا صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ جناب نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آنے والا ہے, تو آ جائے گا, تو میرے خیال میں یہ ایشوز بھی جو ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جناب 25 سال کے بعد پنجاب میں جناب پتنگ بازی کی اجازت دے دی گئی ہے, اور لیکن یہ اجازت جو ہے مشروط اجازت ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی دستخطوں سے بسنت منانے کی مشروط اجازت دینے کا آرڈیننس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. آرڈیننس کے تحت بسنت کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں, خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں. اب اس میں بہت سے فالٹس ہیں, وہ فالٹس میں ابھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آرڈیننس کے مطابق 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ بازی نہیں کر سکیں گے. کس طرح چیک کریں گے آپ, مجھے بتائیے. آپ کیا ہر چھت کے اوپر جا کے چیک کریں گے اور اس کے بعد اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کریں گے, بھائی تو 16 دے گئے کہ 18 دے گئے, ٹھیک ہے, مطلب یہ چیک. یہ مزے کا خیز بات ہے. اس کے بعد اور دوسری بات یہ ذرا اندرون شہر لاہور میں جا کے ذرا کسی بچے کو کہیں, اور ساڑھے ماشاء اللہ بچے بھی اتنے تیز ہے کہ وہ 8 9 10 11 12 سال والے جنہوں نے تو گڈی نہیں اڑانی, اس کے بعد وہ آگے سے جو آپ کو سنائے گا کہ تیری ایسی تھی تو مینو روکے گا گڈی اڑان, تو یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد خلاف ورزی پر والد یا سرپرست جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا. صرف دھاگے سے بنی ڈور سے ہی پتنگ بازی کی اجازت ہوگی. دھاتی یا تیز دھار مانجے سے بنی ڈور کے استعمال پر سخت سزائیں دی جائیں گی. اور کس طرح چیک کرو گے, ڈرون بھیجیں گے آپ اوپر کہ وہ جا کے ایک ایک ڈور کو جا کے وہ پکڑ کے چیک کرے گا, وہ بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد قانون کی خلاف ورزی پر کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی جا سکے گی. ضلع کے اندر ہر موٹر سائیکل متعین کردہ حفاظتی تدابیر کے مطابق چلایا جائے گا. مشکوک مقام یا مکان کی تلاشی کا حق بھی دیا گیا ہے, جرم ناقابل ضمانت ہوگا. 18 سال سے کم عمر بچوں کی قانون کی پہلی خلاف ورزی پر 50,000, دوسری بار 1 لاکھ جرمانہ ہوگا. عدم ادائیگی پر جرمانے پر والد یا سرپرست کے خلاف کارروائی عمل میں آئے گی. پتنگ بازی کی ایسوسیشنز متعلقہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے پاس رجسٹر کی جائیں گی. قانون کی خلاف ورزی کی شکایت کرنے والوں کی قانونی طور پر حوصلہ افزائی کی جائے گی. پتنگیں رجسٹرڈ دکانداروں سے ہی خریدی جائیں گی. ہر رجسٹرڈ دکاندار کو ایک QR کوڈ سے منسلک کیا جائے گا. پتنگ کے اوپر بھی QR کوڈ ہوگا جس سے پتنگ بیچنے والوں کی شناخت ہو سکے گی. ڈور بنانے والوں کی بھی رجسٹریشن ہوگی, QR کوڈ سے ان کی بھی شناخت ہوگی. یار کیا بچوں والی بات کر رہے ہو یار بھائی, کیا بچوں والی بات کر رہے ہو. آپ لاہور کے اندر بسنت منائیں, اور یہ پورا لاہور جب چھت کے اوپر چڑھے گا آپ بیٹھ کے QR کوڈ چیک کریں گے. آپ آئینک میں ٹھہرنا, ذرا پیچا نہ کرنا, سب پہلے QR کوڈ چیک کراؤ. یہ ہوگا. وہ بندہ یوں کر کے جو ہے وہ اپنی چھت سے جو ہے وہ اس کو پھینکے گا گڈی کو نیچے اڑانے کے لیے, وہ نیچے پولیس والا کھڑا, ٹھہرو پہلے QR کوڈ چیک کراؤ. یہ بچوں والی باتیں ہیں یار, یہ ہو نہیں سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ آپ کو یہاں پہ بھی آپ نے موٹر سائیکل پکڑنے کے لیے, مطلب طالب علموں کو آپ لوگوں نے پکڑا پچھلے 24 گھنٹے کے اندر, پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کو آپ نے پکڑا, اس پہ مصیبت پڑ گئی. اس پہ مریم نواز صاحبہ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ نہیں آپ ان کو گرفتار نہ کریں. تو بسنت کے حوالے سے بیٹھ کے آپ یہ کام کریں گے بیٹھ کے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. خیر کر لیں, آپ کر کے دیکھ لیں, اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب انجینئر علی مرزا صاحب کے حوالے سے میں نے خبر آپ کو دینی تھی, ان کی جناب ضمانت منظور ہو گئی ہے اور انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا. لاہور ہائی کورٹ کے راول پنڈی بینچ نے جو ہے
وہ ان کی ضمانت منظور کی ہے، اور جج صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کو 5 لاکھ روپے مالیت کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف مقدس ہستیوں کی توہین کے الزامات میں یہ مقدمہ درج کیا تھا۔ میں نے بہت دن پہلے آپ کو یہ بات کہہ دی تھی کہ ٹی ایل پی کے خلاف وہ جو ایک پوری کیمپین چلی ہے اور جس طرح ان کے اگینسٹ کریک ڈاؤن ہوا ہے، اس کے بعد انجینئر علی مرزا کا کیس جو ہے وہ ویسے ہی کمزور ہو جانا تھا، کیونکہ اس کو پرسو ٹی ایل پی کی جانب سے کیا جا رہا تھا۔ تو اس لیے انجینئر محمد علی مرزا کے لیے جو ہے یہ خوشخبری آئی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔